الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر. میں اپنا تقریر کا ابتدا میں فائنانس منسٹر صاحب اسحاق ڈار صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ میرا خیال ایک دو دن پہلے یسٹرڈے ڈار صاحب نے جو فلڈ ریکنسٹرکشن کے منصوبے ہیں ان کے بارے میں یہاں تقریر کی اور یقین دلائی کہ وہ جو منصوبے ہیں وہ ہمارا بجٹ کے حصے ہوں گے. اور یہ ہم نہ صرف ڈار صاحب کا شکر گزار ہیں مگر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا شکر گزار ہیں. اس لیے یہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے اپنے ہی وعدے تھے جو ہمیں انشاءاللہ تعالی پورا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جناب اسپیکر، پاکستان میں نوجوانوں کے لیے کھل کے بات کرنا جو ہے وہ کافی مشکل ہوتا ہے. ہمارا ثقافت کی وجہ سے ہمیں اپنا بڑوں کا احترام سکھایا جاتا ہے اور خاص طور پہ مجھے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے مسلسل یہی تربیت دیا ہے کہ آپ نے اپنے بڑوں کا احترام کرنا ہے اور آپ نے رسپیکٹ کے ساتھ آپ کا جو کردار ہے وہ رسپیکٹفلی کرنا چاہتا ہوں. میرا پورا مسلسل یہی کوشش رہا ہے، چاہے میں اپوزیشن میں ہوں یا حکومت میں. ہمارا سیاست وہ گالم گلوچ والا سیاست نہیں ہے. ہمارا سیاست وہ کردار کشی کروانا سیاست نہیں ہے. اپوزیشن فار دی اپوزیشن سیکس کا سیاست نہ کل رہا ہے، نہ آج ہے اور نہ ہی انشاءاللہ تعالی آگے جا کے ہمارا سیاست ہمیشہ وہ ایک پازیٹیو انداز میں میرا کوشش ہوگا کہ سیاست کیا جائے تاکہ ہم اس ملک کی جو مسائل ہیں ان کے حل کی طرف بڑھ سکیں. مگر ان مسائل کا حل نکالنے کے لیے وہ مسائل کا صحیح نشاندہی بھی ضروری ہے اور صحیح نشان دہی کے لیے جو ہے آپ کو we have to be able to recognize the problems in order to address those problems. تو going back to my first point کہ نوجوانوں کے لیے کھل کے بات کرنا جو ہے وہ کافی مشکل ہوتا ہے، وہ خاص طور پہ اس صورت میں جہاں میرا اتحادی باقی سب کے لیے تو ڈار صاحب ہے، یہ تو میرا انکل ڈار صاحب ہے اور میں تو ڈار صاحب کو آج سے نہیں تو بچپن سے جانتا ہوں. اور شاید سب کو یہ نہ معلوم ہو مگر ڈار صاحب کا جو کردار ہے خاص طور پہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی ابتدائی کے دنوں میں جب ڈار صاحب اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی ملاقات دبئی میں ہوا تھا اور وہاں یہ کانورسیشن ایک چارٹر ایک کوڈ آف کنڈکٹ سے شروع ہوتے ہوئے مکمل ہوا تھا ان the 2006 چارٹر آف ڈیموکریسی، جس کی وجہ سے پھر ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے، اکنامک سٹیبلٹی آئے ایٹسٹرا. ڈار صاحب سے کا بھی دلی بھی احترام ہے اور ہمارا انکل ڈار صاحب ہے. ساتھ ساتھ میں اپنا پارٹی کا کو چیئرمین ہوں. کو چیئرمین ہمارا صدر آصف زرداری صاحب ہیں اور صدر زرداری صاحب کے بارے میں تو مشہور ہے کہ یاروں کا یار ہے اور وقت کا جو ہمارا سیاسی یار ہے وہ تو پاکستان مسلم لیگ نواز ہے. تو اس دائرے میں رہتے ہوئے میں نے اپنا ذمہ داریاں بھی پورا کرنا ہے ایز اے چیئرمین آف مائی پارٹی، ایز این ایکول اسٹیک ہولڈر. اس لیے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب صرف مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم نہیں ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب شاید زیادہ پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم ہے نہ کہ مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم. اور میں اپوزیشن کے دنوں میں تو تھوڑا بہت وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو جانتا تھا پر I've managed to میں نے کلوز اپ شہباز شریف صاحب کو یہ پچھلے 14 مہینوں کو دیکھا ہے
اور جس طریقے سے جس نیت کے ساتھ وہ کام کرتا ہے اور جو اس کا ورک ایتھک ہے، میں اس کے بارے میں گواہ دینے کے لیے تیار ہوں کہ میں نے اس سے بہتر جو ورک ایتھک ہے پہلے نہیں دیکھا ہے، اور اسی قسم کی ورک ایتھک کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے پاکستان کو مسائل سے نکالنا ہے تو ہمیں دن رات محنت کرنا ہے۔ اب وہ دن رات محنت وزیر اعظم صاحب تو کر رہا ہے، اور ہم سب کا ذمہ داری ہے کہ ہم وزیر اعظم صاحب کا جو ہاتھ ہے وہ مضبوط کریں۔ اگر وزیر اعظم کا ہاتھ کو ہم مضبوط کریں گے تو پھر ان مسئلے کو ایڈریس کر سکیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم بہت شکر گزار ہے کہ ہمارا جو فلڈز کا ریکنسٹرکشن ہے وہ ہمارا بجٹ میں اب شامل ہوا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے تو بہت مشکل ہوتا نہ صرف اپنے عوام کو جواب دینا، پاکستان کے عوام کو جواب دینا، مگر دنیا بھر کو جواب دینا۔ اس لیے جو پچھلے سال ہمارے ہاں یہ قدرتی آفت ہوا، یہ تاریخ میں اس قسم کا مثال نہیں ملتا، اور واقعی اس دوران پاکستان کی پوری حکومت نے مل کے کام کیا، ایک ہو کے کام کیا۔ وزیر اعظم نے خود اس ملک کا ہر سیلاب متاثر علاقہ کا دورہ کیا، اپنے آنکھوں سے وہ تباہی دیکھا، وہاں کھڑا ہو کے وعدے کیے، امید دلائیں کہ ہم مشکل میں ہیں مگر ہم کیسے اس مشکل سے نکل پائیں گے۔ سارے ڈپارٹمنٹس نے مل کے کام کیا۔ جناب اسپیکر، فارن منسٹری نے بھی اوور ڈرائیو میں آ کے کام کیا۔ ہم نے باہر سے جو یونائٹڈ نیشنز کا سیکرٹری جنرل ہے، ہمارا فلڈز تو تب ہوئے تھے جب ان کا یونائٹڈ نیشنز کا جنرل اسمبلی ہوتا ہے، اور ہر سال ایک دفعہ یہ جنرل اسمبلی ہوتا ہے، اور ان کے لیے سب سے جو بزی ٹائم ہوتا ہے، اگر کئی پوائنٹ میں ان کا سب سے بزی ٹائم ہوتا ہے تو وہ ٹائم ہوتا ہے۔ مگر اس کے باوجود ہمارا ریکویسٹ پہ ہمارا پرماننٹ ریپرزینٹیٹو جو یو این پہ ہے، انہوں نے خاص طور پہ ریکویسٹ بھیجا تھا میرے طرف، اور اس ریکویسٹ پہ وہ پلین پکڑ کے فوراً ادھر آیا، اور نہ صرف اپنے ملک کو موبلائز کیا مگر یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل کے مدد کے ساتھ ہم نے پھر پوری دنیا کو موبلائز کیا۔ وزیر اعظم نے، میں آپ کے لیے گنوا بھی نہیں سکتا ہوں کتنے ممالک سے ہم نے اس یونائٹڈ نیشنز کے جنرل اسمبلی سیشن میں کتنے ہمارے بائی لیٹرلز ہوئے، اور کتنا خوشائن بات تھا کہ دنیا اپنے مسائل کا مقابلہ کرنے کے باوجود، کہیں یوکرین کا جنگ ہو رہے ہیں کہ سب کا اپنے اپنے معاشی بحران ہیں، مگر اس کے باوجود پاکستان کو مدد کرنے کے لیے تیار تھے، اور ان ممالک کے ساتھ انگیج کر کے، یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ انگیج کر کے، یہاں جو سارے ڈپارٹمنٹس ہیں پاکستان کے، وہ بھی اسی ٹاپک کے ارد گرد جو ہے اس دوران اپنا فوکس تھا، چاہے وہ سارے کے سارے ڈپارٹمنٹس اس قدرتی آفت میں انوالو تھے۔ آپ کی سیریسنس کے نتیجے میں، آپ کی محنت کے نتیجے میں، جب پاکستان کا پہلا ریزیلینٹ پاکستان کے نام سے جنیوا میں کانفرنس ہوا تھا، تو 9 ارب ڈالرز کا جو فگر تھا آپ کے سامنے، وہ انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اور مختلف ممالک کے اکٹھا ہونے کے بعد آپ کا وزیر اعظم کی سربراہی میں اور یونائٹڈ نیشنز کا سیکرٹری جنرل کے سربراہی میں وہ اتنا ہی بڑا کامیابی حاصل ہوا پاکستان کی، اور ہم جیسے واپس آئے، وزیر اعظم صاحب نے خود جوائنٹ پریس کانفرنس کروایا اس کامیابی کے بارے میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہی ایک موقع ہے نہ صرف دنیا کے سامنے اپنے آپ کو منانے کے لیے، پاکستان میں جو تباہی ہوا ہے اس کو
ریکنسٹرکشن کی طرف لے کے جانے کے لیے، ریلیف دلوانے کے لیے، اور جو آگے جا کے ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، نہ صرف ان علاقوں کو جو سیلاب متاثر تھے، مگر جو موسمی تبدیلی کی وجہ سے تو پورا ملک متاثر ہونے والا ہے، اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں اپنا ایڈیپٹیشن تو شروع کرنا چاہیے، چاہے وہ ہمارا سیلاب متاثر علاقے کی ریکنسٹرکشن ہو، یا ہمارا پورا ملک میں کلائمیٹ ایڈیپٹیشن کروانے کے لیے جو انفراسٹرکچر میں تبدیلی لے کر آنا پڑے گا، جو کمیونیکیشن انفراسٹرکچر میں تبدیلی لے آنا پڑے گا، جو انرجی انفراسٹرکچر میں تبدیلی لے آنا پڑے گا، جس طریقے سے ہمیں ٹرانزیشن کرنا پڑے گا، ایک تو آرگینک ہوم گرون انرجی اور دوسرا جو گرین رینیویبل انرجی کی طرف بھرنا پڑے گا. اور یہ سارے جو ہم نے انفراسٹرکچر پہ کام اب آگے کسی وقت تو کرنا ہے، اگر اس پہ ہم ابھی سے اس کام شروع کر لیں، ہم نہ صرف اپنے ملک کے جو سروائیول کی ضروریات ہے وہ پورا کر سکتے ہیں، مگر اس سے جو اوبیسلی معاشی فائدہ ہوتے ہیں، جس طریقے سے لوگوں کو روزگار کے مواقع ہم پیدا کروا سکتے ہیں، تو اس کا فائدہ بھی ہے. اینڈ ٹو ٹاپ اٹ آل آف، ایک ایونیو ہے انٹرنیشنل دنیا میں آپ کو اس قسم کے اسکیمز کو فنڈنگ حاصل کرنے کے لیے. لیکن اگر ہم واپس پہنچتے ہوئے اپنے ہی کیے ہوئے وعدے کو بھول جائیں گے، جو ہم نے دنیا سے کیا یا جو ہم نے اپنے سے کیے، تو نہ ہمارا دنیا کے سامنے وہ کریڈیبلٹی رہے گا، نہ میرا کوئی کریڈیبلٹی رہے گا، نہ وزیر اعظم صاحب کا کوئی کریڈیبلٹی رہے گا. اگر ہم چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز میں ہو، چاہے COP 28 میں ہو، وہاں ہم کہتے ہیں کہ پاکستان تو کلائمیٹ ریزیلینس کے لیے تیار ہے اور کلائمیٹ ایڈیپٹیشن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اور اپنا بجٹ ڈاکیومنٹ میں ہمارا یہ کمٹمنٹس ریفلیکٹڈ نہیں ہے، تو پھر ہمارا کریڈیبلٹی کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. اور اس لیے ہم بہت ہی شکر گزار ہیں ڈار صاحب کا کہ نہ صرف اپنا وزیر اعظم کا، مگر ہمارا کریڈیبلٹی کو ہمیں بحال کیا گیا، اور جو نہ صرف اس بجٹ میں پلیج کیے گئے ہیں، لیکن جو آگے جا کے وعدہ کیا ہے کہ ہم اپنا جو آنورڈ فیوچرسٹک جو پلان ہے وہ جولائی 15 تک انشاءاللہ تعالی وہ بھی اعلان ہو جائے گا. میرے خیال میں یہ پورا ملک کا اس میں نہ صرف ہمارا فائدہ ہے، معاشی فائدہ ہے، مگر کریڈیبلٹی کی حد تک بھی بہت ہی ضروری تھا، اور ہم بہت شکر گزار ہیں کہ یہ ہو چکا ہے. لیکن ہمارا جو سوچ ہے، یا لیسٹ جو پیپلز پارٹی کی سوچ ہے، کہ ہمیں اپنا اب پورا جو ملک کے آگے جا کے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہوگا، اس کو ہمیں اسی کے ارد گرد اب ری اورینٹیٹ کرنا پڑے گا، تاکہ ہم پاکستان کو ایک گرین ریولوشن کے لیے تیار کریں، چاہے وہ گرین انرجی ہو، چاہے وہ گرین انفراسٹرکچر ہو، چاہے وہ گرین ایگریکلچر ہو، تاکہ ہم نہ صرف موسمی تبدیلی کے نقصانات سے بچ سکے، اپنے لوگوں کو تیار کر سکے، مگر جو اس کے جو فارورڈ تھنکنگ اکنامک اپرچونٹیز ہے ذرائع ہم پیدا کر سکتے ہیں، اس پہ ہم دھیان دیں. کریڈیبلٹی وزیر اعظم صاحب، سابق وزیر اعظم صاحب اور موجودہ اسپیکر صاحب، وہ بہت ہی ضروری ہے. کریڈیبلٹی دنیا کے سامنے اور کریڈیبلٹی ہمارے ملک کے اندر، اور وہ کریڈیبلٹی تب حاصل ہو سکتا ہے جب ہم اپنے عوام سے سچ بولیں. اگر ہم عوام سے سچ نہیں بولیں گے تو ان کا اعتماد ہم سے اٹھ جائے گا. اور اس حکومت کا آنے سے پہلے ایک ایسا وزیر اعظم موجود تھا جس کا سیاست وجود تھا، اور وہ تو ہر بیان میں اس کا ایک فرض تھا کہ اس نے ایک جھوٹ کسی نہ کسی طریقے سے شامل کرنا تھا. اس کا جو پروپیگنڈا کا اسٹریٹجی ہے اور تھا وہ یہ ہے کہ آپ 100% جھوٹ بولیں، اور اگر آپ 100% جھوٹ بولے اور بولتے رہیں گے تو اس کا کم از کم جو 50% آپ کا جھوٹ ہے وہ 100% لوگ مان جائیں گے. اور اس طریقے سے نہ صرف ملک کے اندر ہمیں اپنے اوبیسلی سیاستدانوں کا، پولیٹیکل سسٹم کا
حکومت کا نظام کو ایک کریڈیبلٹی کا دھچکا پڑا، انٹرنیشنلی ہمیں ایک کریڈیبلٹی کا دھچکا پڑا، مگر فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ بھی ہمیں ایک دھچکا پڑا۔ اور اب انشاءاللہ تعالی اس لیے کہ پاکستان آخر کار اس پوسٹ فیکٹ پالیٹکس اور پاپولسٹ پالیٹکس کو اب جواب دے رہے ہیں اسی انداز میں جو ماڈرن کنٹریز جیسے امریکہ ہے وہ جواب دے رہے ہیں، تو شاید انشاءاللہ تعالی آگے جا کے ہم اس پاپولسٹ پالیٹکس پہ اب قابو ہو پائیں گے۔ اس لیے یہ جو جھوٹ پہ مبنی پاپولسٹ پالیٹکس ہے جناب اسپیکر، یہ خان صاحب تو ہمارے ہاں کر رہا تھا، ہمارا کریڈیبلٹی کو نقصان پہنچا رہا تھا، ہمارا سیاست کو نقصان پہنچا رہا تھا۔ تو امریکہ میں بھی ایک پاپولسٹ سیاستدان تھا اور وہ بھی پاپولسٹ پالیٹکس کر رہا تھا، مگر جب ان کے ہاں وہ پاپولسٹ سیاست اور وہ پاپولسٹ سیاستدان سیاسی میدان کو چھوڑ کے ان کی ریڈ لائنز کراس کرنا شروع کرتی ہیں، ان کے ادارے پہ حملہ آور ہوئے، تو پھر ان سب کے خلاف ایکشن ہونا شروع ہو گیا اور انہوں نے اپنا رول آف لا قائم کر کے، ریٹ آف دا اسٹیٹ اسٹیبلش کر کے، وہ 200 سال پرانا جمہوریت نے اپنا پوسٹ فیکٹ پاپولس کا بندوبست کر لیا۔ اس رات جناب اسپیکر جب ان کا پارلیمان پہ حملہ ہوا، وہ سابق صدر امریکہ، اس وقت امریکہ کا صدر تھا، اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ کو بند کر دیا گیا، اس کا فیس بک اکاؤنٹ کو بند کر دیا گیا، وہ کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ اپنا رائے شیئر نہیں کر سکتا۔ سب سے بڑا جمہوریہ جب اپنا پارلیمان پہ حملہ کیا، جب ان کے کانگریس پہ حملہ کیا، ان کا ارادہ کیا تھا؟ وہ چاہ رہے تھے کہ ان کا جو اس وقت کا اسپیکر اور وہ سیشن کا جو سربراہ کر رہا تھا وہ ان کا الیکشن کا ووٹس گن رہے تھے الیکٹورل کالج، وہ چاہ رہے تھے کہ ان کا جو اس کرسی پہ بیٹھا تھا وائس پریزیڈنٹ، وہ ڈکلیئر کرے کہ اس الیکشن میں دھاندلی ہوا۔ وہ ان کا سازش تو ناکام رہا۔ ہمارے ہاں جو پاپولسٹ تھا اس نے بھی اسی قسم کا ایک اسٹریٹجی بنایا تھا، اس نے اپنا اسپیکر کو کہا تھا کہ آپ نہ گنو ان کا ووٹس، ان کو غدار ڈکلیئر کرے اور میرا عدم اعتماد کو ناکام کرا دے اور ہم الیکشنز کی طرف بھریں گے۔ ہمارا آئین تروایا گیا، ہمارا عدالت نے کہا کہ ہمارا آئین تروایا گیا، مگر ہم تو امریکہ سے زیادہ جمہوری لوگ ہیں جناب اسپیکر۔ ہم نے تو نہ اس کا ٹویٹر بند کر دیا، نہ اس کا فیس بک کا بند کر دیا، نہ ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیے جنہوں نے ہمارا آئین توڑا، ہمارے ادارے پہ اس وقت حملہ کیا تھا۔ ہم نے تو بہت کچھ برداشت کیا۔ جو مئی 25 پہ آپ کا اسلام آباد پہ حملہ ہوا تھا، جو اسلام آباد کو جلایا گیا تھا، اور اس کا ٹائمنگ ایسا تھا کہ تب بھی وہ آپ کا IMF کے منصوبے کے خلاف سازش کر رہے تھے۔ وہ چاہ رہے تھے کہ اسلام آباد میں گراؤ جلاؤ ہو، ان کا وزیر خزانہ پنجاب، ان کا وزیر خزانہ پختونخوا اس سازش میں شامل تھے کہ ہم نے اسلام آباد کو جلانا ہے، IMF کو سابوتاژ کرنا ہے۔ تو وہ سازش تو ناکام ہوا، مگر میرا نہیں خیال میں اس سازش میں شامل جو لوگ تھے ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا گیا۔ اس کے بعد ایک کیس پہ اس کا گرفتاری ہونا تھا، لاہور کو میدان جنگ میں تبدیل کر دیا گیا تھا، مگر ہم نے اس پہ، اس لیے کہ ہم تو امریکہ سے زیادہ جمہوری لوگ ہیں، ہم نے تب بھی ایکشن نہیں لیے تھے جناب اس میں۔ آخر کار جب مئی 9 پہ ہمارا یادگار شہداء کو جلائے گئے، جو کہ مجھے دنیا میں ایسے مثال نہیں ملتا کہ کسی ملک نے
کہ کسی ملک کے شہریوں نے یا کسی ملک کے سیاسی جماعت نے اپنے ہی یادگاری شہداء کو جلا دیا. جب انہوں نے جناح ہاؤس لاہور پہ حملہ کیا، جی ایچ کیو پہ حملہ کیا، ملٹری انسٹالیشنز پہ حملہ کیے، یہ بھی جنگ میں شاید اس قسم کا مثال ملتا ہو جناب اسپیکر. مگر دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو آپ کو جمہوریت کے نام پہ یا سیاست کے نام پہ آپ کو اپنا ملٹری انسٹالیشنز یا یادگار شہداء پہ حملہ کرنے کی اجازت دیتے ہو. آپ مجھے بتا دیں کہ کیا یونائٹڈ کنگڈم میں اگر آپ ان کا MI6 کا دفتر پہ حملہ کرے وہ آپ کو ویلکم کریں گے؟ کیا اگر امریکہ پہ پینٹاگون پہ یا لینگلی پلے یا وائٹ ہاؤس کی طرف اب داخل ہونے کی کوشش کرے تو وہ جمہوریت کے نام پہ آپ کو چھوڑیں گے؟ یہ نہ پوچھے کہ چین میں یا مڈل ایسٹ میں کیا ہوگا اگر آپ اس قسم کے اداروں کو سیاسی نشانہ بنائیں اور اس کے بعد ان پہ حملہ کریں. جناب اسپیکر، جو ریاکشن آیا ہے اس سیاست نہیں، اس دہشت گردی پہ ریاست کی طرف سے، قوم کی طرف سے، یہ تو نیچرل ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایموشنل ہیں. اگر آپ ہمارا یادگار شہداء پہ حملہ کریں گے تو ہم ایموشنل ہی ہوں گے. یہ جو ایک مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن سیاسی بنیادوں پہ پھیلایا جا رہا ہے، وہ لوگ جو نہ جمہوریت میں کل تک یقین رکھتے تھے، نہ انسانی حقوق پہ کل تک یقین رکھتے تھے، جو سمجھتے تھے کہ ہمارا آئین ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، اب وہ اسی آئین اور اسی انسانی حقوق اور اسی جمہوریت کے نیچے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم تو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، ہم تو کل بھی اسی جمہوریت کے ساتھ تھے، اسی آئین کے ساتھ تھے اور ہم آج بھی ان کے ساتھ ہیں. اگر آپ کے ساتھ سیاسی انتقام کسی چیز کے نام پہ ہو رہا ہو تو ہم وہ نہیں چاہیں گے، لیکن ہم اتنا بھی بے وقوف نہیں ہیں کہ اگر وہی لوگ جو اس آئین کو نہیں مانتے تھے، اس انسانی حقوق کو نہیں مانتے تھے، جو اس پارلیمنٹ کو نہیں مانتے تھے، اس جمہوریت کو نہیں مانتے تھے، اب ان کو ایگزامپلز دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ مئی 9 کا آپ جو ہے اب آپ ہم سے احتساب نہیں، ریکنسیلیشن کرو. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی تحریک انصاف کو اور وہ لوگ جو اس واقعے میں شامل تھے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ماضی کی وجہ سے ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی نرمی ہے، میں فلور پہ واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے جناب اسپیکر. جہاں تک ملٹری کورٹس کا سوال ہے جناب اسپیکر، ہم تو جب وزیر اعظم عمران خان ہمارا سویلینز کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ بناتے ہوئے ملٹری کورٹس کا نشانہ بناتے تھے تو تب ہم ان کے خلاف تھے. جب ملٹری کورٹس آئینی طور پہ بنے تھے دہشت گردی پہ فوکس کرنے کے لیے، مگر دہشت گردی کے فوکس کے بجائے وہ سیاسی فوکس ہونا شروع کر دیے تھے، تو ہم اس امینڈمنٹ کے خلاف ہو گئے تھے. مگر اگر ملٹری انسٹالیشنز پہ حملہ ہوں گے، اگر یادگار شہداء پہ حملہ ہوں گے، اگر ان ادارے پہ حملے ہوں گے جس کو آپ کو قانونی طور پہ اتنا بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ اس جگہ کا تصویر لو، اگر وہ قانون میں وہ شک موجود ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی پھر آپ کا دفاع کرنے کے لیے میدان میں نہیں اتر پائیں گے. ہم
چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت چلے، مگر اس ملک میں صرف تب جمہوریت چل سکے گا جب سیاسی جماعتوں بن کے کام کریں۔ اگر سیاسی جماعتوں نے دہشت گردوں کے ٹیکٹکس اپنانا ہے تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ the rule of law should be, the writ of the state should be established۔ نہ میں لائر نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا کہ کون سا وائلیشن پہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ آ جاتا ہے، کون سا وائلیشن پہ ملٹری ایکٹ آ جاتا ہے، کون سا وائلیشن پہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ آ جاتا ہے، وہ تو لائرز جانے اور کورٹس جانے۔ مگر میں اس چیز کا مزاحمت کرنا چاہ رہا ہوں، جو غیر جمہوری سیاستدان جو 30 سال غیر جمہوری سیاست کرتے آ رہے ہیں، صرف تب ان کو جمہوریت یاد آتی ہے جب وہ ہمارا جنا ہاؤس اور GHQ پہ حملہ آور ہو چکے ہیں۔ I believe it's too little too late, Janabi Speaker. It is the responsibility of the Parliament, of the government, of the judiciary especially, to establish the rule of law of Pakistan, to establish the writ of the state of Pakistan. ورنہ تو پھر آپ وہ تالا لگا دیں۔ اگر یہ اجازت مل جائے سیاسی جماعتوں کو کہ آپ اپنے کسی بھی جماعت کو یا کسی بھی گروپ کو کہ آپ اپنے ہی اداروں پہ اس قسم کے حملے کر سکتے ہیں اور قانون آپ کا نہیں پوچھا جائے گا، تو آپ پھر یہ ملک نہیں چل سکے گا، اور نہ ہمارا کریڈیبلٹی بحال ہوگا، نہ ہمارا پولیٹیکل سٹیبلٹی بحال ہوگا۔ اور اگر وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی بحال نہیں ہوگا جناب اسپیکر، تو ہمارا اکنامک سٹیبلٹی یا اکنامک پراسپیرٹی جو ہے وہ تو بالکل ہی بحال نہیں ہو سکے گا۔ ہم سمجھتے ہیں جناب اسپیکر، جہاں اپوزیشن کا کردار ہے، اپوزیشن کا ضرورت ہے، مہذب اپوزیشن کا ضرورت ہے، سیاسی اپوزیشن کا ضرورت ہے، جمہوری اپوزیشن کا ضرورت ہے، تاکہ یہ نظام صحیح طریقے سے چل سکے۔ غیر ذمہ دارانہ اپوزیشن کا نقصان پہنچاتا ہے۔ اور میں آن ریکارڈ ہوں، میں بار بار اس فلور پہ آپ کے سامنے کھڑا ہو کے مئی 9 کے بعد 3-4 دفعہ ان کو پیغام دیا تھا کہ آپ اپنا لا تعلقی کا اظہار کرے، مزاحمت کرے، معافی کرے، مگر اس لیے کہ ان کا قائد ضد پہ کھڑا ہوا ہے، اپنا انا کی وجہ سے اپنی پارٹی کو بند گھڑی میں دھکیل دیا گیا ہے، وہ نقصان تو اب وہ بھگتے، مگر ہم سب پہ ایک ذمہ داری بھی ہے، باقی سیاسی جماعتوں پہ ایک ذمہ داری ہے کہ ہم نے یہ انشور کرنا ہے کہ خان صاحب نے جو بند گلی کا بندوبست کیا ہے اپنا جماعت کے لیے، اس بند گلی میں ہمارا پوری جمہوری نظام نہ دکھیلا جائے، اور اس کا نقصان صرف ان تک محدود رہے جو غیر جمہوری پوسٹ فیکٹ پالیٹکس میں انگیج تھے، اور اس کا نقصان ہمارا چارٹر آف ڈیموکریسی کا جو کنسنسس ہے، جو ایک ہی راستہ ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی کو بحال کرنے کے لیے، اس کا نقصان ہمارا پولیٹیکل سٹیبلٹی، براڈر ڈیموکریٹک جو ہمارا سٹرکچر ہے اس پہ نہ ہو۔ اور اس کے لیے ہم سب کو اپنا ذمہ داری ادا کرنا پڑے گا۔ ہمیں نہ صرف اکنامک سٹیبلٹی کا روڈ میپ پیش کرنا ہے، مگر پولیٹیکل سٹیبلٹی کا بھی روڈ میپ پیش کرنا ہے۔ اور اس پولیٹیکل سٹیبلٹی کا روڈ میپ پیش کرنے کے لیے ہمیں ایک بیر منیمم کنسنسس نہ صرف اتحادی جماعتوں میں سے، مگر جو اپوزیشن کے جو ریکنسائلبل سیاستدان ہیں ان میں سے بھی ایک بیر منیمم پولیٹیکل کنسنسس اسٹیبلش کرنا ضروری ہے۔ الیکشن کا جو روڈ میپ ہے وہ قوم کے سامنے لے کر آنا ضروری ہے، تاکہ ہم سب مل کے نہ صرف اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، مگر اس ملک کو اگر ہم نے پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف لے کے جانا ہے تو جو بھی آگے جا کے نظام ہوگا، جو بھی اس کا میک اپ ہوگا، اس میں ایک ذمہ دار رول ہے حکومت کا، ایک ذمہ دار رول ہے اپوزیشن کا، ایک ذمہ دار رول ہے باقی اداروں کا۔ اور جب تک ہم اس تقسیم کو ایڈریس نہیں کرتے ہیں، جو ہمارا سیاست کو تقسیم کروایا گیا ہے، جو ہمارے باقی ادارے کو بھی تقسیم کروایا گیا ہے، جب تک ہم اس کو ایڈریس نہیں کرتے ہیں یا کوشش نہیں کرتے ہیں کہ ان کو ایڈریس کیا جائے، تو پھر ہمارے لیے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی قائم کرنا بہت ہی مشکل ہوگا۔ یہی میں آپ کے سامنے آج
رکھوں گا جناب اسپیکر، اس لیے دیر ہو چکے ہیں۔ آخر پوائنٹ جو میں واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جہاں پالیسی پوائنٹس پہ ہمارے اختلافات ہو سکتے ہیں، سیاسی شاید ایک نظریہ کسی ایک چیز پہ کسی ہمارے جماعت کا یا کسی ہمارے اتحادی کے درمیان ہو سکتا ہے، وہ بنیادی اصول جو پاکستان پیپلز پارٹی نے خاص طور 2006 میں قائم کیا تھا، اگر پورا چارٹر آف ڈیموکریسی نہیں تو چارٹر آف ڈیموکریسی کا جو اسپرٹ ہے اس کو ہم نے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی خاطر ہمارا ایکسپیرینس کی وجہ سے ہر صورت میں قائم رکھنا ہے، کچھ وہی وہ جڑ ہے اور دیٹ از دا فاؤنڈیشن، وہی بنیاد ہے جس پہ ہم نہ صرف ایک ترقی یافتہ مگر ایک پولیٹیکل اسٹیبل پاکستان بنا سکتے ہیں۔ یہ تو ہمارے بجٹ اور سیاست کے پوائنٹس ہیں اور میں اس پہ مکمل ہو چکا ہوں، مگر ایک پوائنٹ پہ مجھے اب ضرور بات کرنا پڑے گا، اس لیے ڈیفنس منسٹر صاحب نے ذکر کیا تھا جو یو ایس اور امریکہ کا یونائٹڈ اسٹیٹس کا اور بھارت کے درمیان ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ آیا ہے، اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ کا جو تفصیلی بیان ہے اور جو پالیسی سٹیٹمنٹ ہے وہ تو فارن آفس کی طرف سے پرنٹ کیا جائے گا۔ میرا ایک دو آبزرویٹری نوٹس ہے اس کا جمع ہونے سے پہلے کہ میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر کہ پاکستان کے لیے ضرورت ہے کہ ہم دنیا کی سیاست سے تھوڑا سا دور رہے اور ہم اپنے ہی اوپر فوکس کریں۔ ہم نے انٹرنلی دیکھنا ہے اور اپنے جو سارے ایشوز ہیں، خاص طور پہ جو پولیٹیکل سٹیبلٹی اور اکنامک مسئلے کے جو ایشوز جس کا میں نے نشاندہی کیا ہے، ان کو ہم نے ضرور پہلے ان کو درست کرنا پڑے گا، پھر ہم دنیا بھر میں اپنے جو انٹرنیشنل ٹارگٹس ہے وہ اس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ I don't believe there's any reason for Pakistan to be insecure about its relationship with the world or its bilateral partnership with America or as a result of the cooperation or the increasingly close cooperation between the United States and انڈیا۔ پاکستان تو کل بھی اپنے ہی بلبوتے پہ کھڑا تھا اور آج بھی اپنے ہی بلبوتے پہ کھڑا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم ہمیشہ اپنے ہی طور پہ آگے بڑھتے رہیں گے۔ ہم اپنی وجہ سے اپنے عوام کے فائر شوق کی وجہ سے، ناٹ اس لیے کہ امریکہ اور یو ایس کا جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں کوئی ٹیررزم کا ذکر ہوا تو یہ وجہ ہے کہ پاکستان کوئی ایکشن لے گا۔ جناب اسپیکر، ہم پاکستان اس دہشت گردی کا جو جنگ ہوا ہے اس کا سب سے زیادہ متاثر پوری دنیا میں، آپ امریکہ کے کیجولٹیز افغانستان ایران کو اکٹھا کر کے بھی گنوا دیں، آپ بھارت کے سارے جو دہشت گردی کے متاثرین ہیں ان کو آپ جمع کر دیں اور پاکستان کا کیجولٹیز کو گنوا دیں تو ہم سب سے آگے ہیں۔ تو ہم کیوں نہیں چاہیں گے کہ ہم دہشت گردی کا خاتمہ کریں؟ ہم تو اپنا ہی نیشنل سیکیورٹی کی وجہ سے، اپنے عوام کی مستقبل کی وجہ سے اس نہ صرف دہشت گردی کا اور انتہا پسندی کا مقابلہ تو کرنا چاہتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالی ہم پہلے بھی اپنی عوام کے مینڈیٹ پہ، جب 2008 میں ہم حکومت میں آئے تو ہم نے اس ایشو کو نہ صرف اٹھایا پھر ہم نے مل کے ان کا مقابلہ کیا، ان کو شکست بھی دلوایا، اور ہمیں ماننا پڑے گا، ہم چاہے یا نہ چاہے، کہ خان صاحب کے کچھ پالیسیز کی وجہ سے اب ہم پیچھے دکھیل دیں گے اور ایک بار پھر یہ ایشو ہمارے لیے ایک مسئلہ بن چکا ہے۔ اب یہ مسئلہ آج ہمارا ہے، خدا نہ خواستہ کل کسی اور ملک کا مسئلہ بن سکتا ہے۔ ہم تو چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنی وجہ سے اپنے ہاں امن کو قائم کرنے کے لیے اس کا مقابلہ کریں، مگر یہ میرا شکایت رہا ہے پچھلے 14 مہینوں جب سے میں یہ ملک کا وزیر خارجہ رہا ہوں کہ باقی دنیا تو اٹھ کے چلا گیا ہے افغانستان سے، ان کے لیے اور ان کے سامنے اب یوکرین کا چمک ہے، یوکرین کا مسئلہ ہے، یوکرین کا جنگ ہے، کسی کا تو دھیان ہی نہیں ہے دہشت گردی کی طرف۔ بڑا آسان ہے اپنا سٹیٹمنٹ میں لکھوانا کہ دہشت گردی کے کام کرنا چاہیے، مگر اگر وہ توجہ نہیں ہوگا،
دہشت گردی کا ایشو ہے، خاص طور پہ فال آف کابل کے بعد نہ امریکہ کا، نہ یورپ کا، نہ کسی اور ممالک کا. اس لیے ان کا سب سے پہلا توجہ جیو پالیٹکس ہے، دوسرے باقی مسئلے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی ایک ایسا مسئلہ ہے کہ بڑے قوتوں کو اس کو متنازع نہیں بنانا چاہیے، اس کو اپنا جیو پالیٹکس کا شکار نہیں، they shouldn't make it a victim of جیو پالیٹکس. اگر ہم نے صحیح طریقے سے دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے تو ایک تو ہم خود کریں گے اپنے ملک میں، اور دنیا بھر میں جہاں تک ہم نے مل کے اس کا مقابلہ کرنا ہے، ہم صرف تب مقابلہ کر سکیں گے جب ہمارا انٹرنیشنل پارٹنرز اس ایشو کو اتنا سیریسلی لیں گے کہ وہ کہیں گے کہ دنیا میں ہمارے باقی مسئلے ہیں، باقی لڑائی ہیں، وہ اپنی جگہ، دہشت گردی پہ ہم جیو پولیٹیکل سیاست نہیں کھیلیں گے، اس پہ ہم پورا دنیا جو ہے وہ ایک ہو کے اس کا مقابلہ کریں گے، تب ہم اس کا جو جڑ ہے وہ اٹھا سکیں گے اور اس کا خاتمہ کا بندوبست کر سکیں گے. آپ کا شکریہ جناب. Thank you.